بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. صدق اللہ. بھائیوں، دوستو، بزرگوں، گزشتہ کافی دنوں سے آپ حضرات کے سامنے آقا نامدار تاجدار مدینہ عبداللہ کے پیارے، آمنہ کے دلارے، خدیجہ کے دلبر، ہم سب کے رہبر، عائشہ کے سرتاج، مدینے کے تاجدار، شافی محشر، ساقی کوثر، امام النبیین، خاتم المرسلین، آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف آوری کا تذکرہ چل رہا ہے. یعنی آپ کے بچپن کی زندگی کا تذکرہ چل رہا ہے، چونکہ ہمارے نبی کی ذات وہ ہے جن کا ہر پہلو، چاہے وہ نبوت سے پہلے کی زندگی ہو، چاہے وہ بچپن کی زندگی ہو، چاہے وہ جوانی کی زندگی ہو، ہر زندگی کا ہر موڑ، ہر وقت امت کے لیے بڑی سبق آموز ہے. جیسا کہ آپ نے شروع میں ہی سنا کہ بچپن میں ابھی دنیا میں تشریف لائے ہیں اور ماں دائی حلیمہ دودھ پلاتی ہے تو ایک چھاتی سے پیتے ہیں، دوسرے میں منہ بھی لگانا پسند نہیں کرتے ہیں. گویا کہ بچپن سے ہی انصاف کا درس آپ دینا شروع کر دیں. تو پتہ یہ چلا کہ پیارے آقا کی زندگی کا ہر شعبہ، ہر گوشہ، ہر وقت، ہر لمحہ ہم امت کے لیے نمونہ ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کے انتقال کے بعد آپ کی والد ام ایمن ابوا مقام سے لے کر مکہ المکرمہ واپس تشریف لائی. آپ کے دادا عبد المطلب کے حوالے کی کہ اب محمد کا آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. محمد کی ماں جو سہارا تھی وہ بھی دنیا سے جا چکی ہے. یہاں تک بات گزشتہ ہفتہ آئی. بات یہ تھی کہ عبد المطلب کی کفالت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزار رہے تھے. عبد المطلب بھی پیارے آقا یعنی اپنے پوتے محمد سے بہت محبت کرتے تھے، بلکہ تمام بیٹوں سے زیادہ محبت آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مکہ المکرمہ کے اندر قحط سالی آ گیا. نہ بارش ہو رہی ہے، نہ سبزہ اگ رہا ہے، یہاں تک کہ جانوریں بھی اپنی جان پیاس اور شدت کی وجہ سے دینے لگے. نہ فصلیں پیدا ہو رہے جو جانوروں کو کھلایا جائے، ان کی زندگی کے لالے پڑنے لگے. انسان پریشان، جانور پریشان، زمین کے اندر خشکی، درختیں مرجھانے لگے. بڑا عجیب و غریب منظر آ گیا. لوگ پریشان تھے کہ ہوگا کیا، معاملات کیا بنیں گے، کسی کو نہیں پتہ چل رہا تھا. کوئی لات کے پاس جاتا، کوئی عزا اور منات سے گزارش کرتا اور فریاد کرتا، لیکن بارش ہونے کا نام نہیں تھا. شاقیہ عبد المطلب کی بھتیجی ہے. انہوں نے خواب دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ تمہارے خاندان میں ایک آدمی ہے جو سردار قریش ہے. اس کے گھر ایک بچہ ہے جو بڑا ہی نیک سیرت بچہ ہے، حسین و جمیل بچہ ہے، آئندہ کے لیے وہ رہبر و رہنما بننے والا ہے. تم نے لات و عزا کے سہارے بارش مانگ کر تھک گئے، تم نے منات سے فریادیں کرتے کرتے مجبور ہو گئی. اب جا کر اپنے سردار قریش عبد المطلب کے سامنے کہو کہ وہ اپنے رب کے سامنے فریاد کرے، وہ اپنے بچے سے کہے کہ کسی طریقے سے بارش کے لیے اپنے خدا سے مانگے. وہ صبح اٹھتی ہے، بدن پہ لرزہ طاری ہے، زبان پہ کپکپاہٹ ہے، اپنے آپ کو سنبھال نہ پا رہی ہے. خواب کے بوجھ ان پہ اتنے اثر انداز
کہ کانپتے ہوئے کعبۃ اللہ میں جاتی ہے۔ مکہ کے سردار، قریش کے سردار وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں سے کہا میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میرے سردار کا کوئی بوڑھا آدمی ہے، اس بوڑھا کے پاس کوئی بچہ ہے۔ میرا خواب میں آنے والے نے کہا جا کر اس بچے کے ذریعے دعا کرواؤ تو بارش ہو جائے گی۔ اب لوگ غور کرنے لگے کہ مکہ کے اندر تو بہت سارے بچے ہیں اور سردار قریش میں ہم سب سردار مکہ ہیں، پھر کن کے بارے میں رہنمائی کی گئی؟ لوگوں نے توجہ دیا، غور کیا تو اندازہ کیا کہ ہو سکتا ہے ہم میں سے سب سے زیادہ سخی، ہم میں سے زیادہ اللہ سے تعلق رکھنے والا، ہم میں سے زیادہ طواف کرنے والا نیک سیرت انسان جو ہے، جن کو ہم سب مل کے سردار مانتے ہیں، وہ عبد المطلب ہے۔ چلا جائے عبد المطلب کے پاس اور عبد المطلب کے سامنے جا کر ان کی بھتیجی کا خواب بیان کیا جائے۔ دیکھتے ہیں عبد المطلب کیا کہتا ہے۔ عبد المطلب کے سامنے یہ خواب بیان کیا گیا تو عبد المطلب نے کہا ایک کام کرو، میرے ساتھ جو بچہ ہے میں تو اس کو لے دیتا ہوں، لیکن اس سال جتنے بچے پیدا ہوئے ہیں ان تمام بچوں کو کہو نہائے، اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے اور ان کے ایک ایک بڑے اور ایک ایک بچہ اپنا لے کر چلے، کعبۃ اللہ کا طواف کرے، اور کعبۃ اللہ کے طواف کے بعد ابو قبیس پہاڑی پہ چڑھتے ہیں اور چڑھ کر وہاں پھر دیکھتے ہیں کہ دعا کس طریقے سے کرنی چاہیے۔ آخر میں کہا جاتا ہے کہ بھائی اس سال جن کے گھر بچہ پیدا ہوا تھا، یعنی اس سال محمد پیدا ہوئے تھے، یعنی جن بچوں کی عمریں 8 سال ہو چکے ہیں وہ بچے ساتھ چلیں اور ان کے گارجن جو ہے، سرپرست جو ہے وہ ساتھ چلے اور کعبہ کا طواف کرے اور پھر ابو قبیس پہاڑی پہ چڑھے۔ اب بچے ساتھ ہو گئے، یہ سارے بڑے ساتھ ہو گئے، جا کر خانہ کعبہ کا ساتھ چکر لگایا۔ ابو قبیس پہاڑی پہ جب چڑھنے کا نمبر آیا سب چڑھ گئے، سب سے بوڑھے عبد المطلب تھے، لیکن جب محمد کا ہاتھ پکڑ کر چڑھنا شروع کیا تو سارے پیچھے رہ گئے اور یہ اوپر سب سے پہلے چڑھ گئے۔ تو لوگوں نے کہا دیکھو یہی بچہ سب سے اچھا ہے، اس لیے کہ ان کے ہاتھ پکڑنے سے عبد المطلب میں پھرتی اتنی آ گئی کہ بڑھاپے کے باوجود سب سے پہلے پہاڑی پہ چڑھ گیا اور کوئی اس سے آگے نہ بڑھ سکا، اس لیے دعا تو انہی سے کروائی جائے۔ عبد المطلب کے لیے کرسی لگائی جاتی ہے، عبد المطلب بیٹھتے ہیں اور پھر اپنے بھتیجے محمد کو اپنے گود میں لیتے ہیں، ان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ پہ رکھتے ہیں اور پھر اللہ کے سامنے فریاد کرتے ہیں اور محمد رسول اللہ کے حوالے سے مانگتے ہیں اور کہتے ہیں اے آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا، اے چاند و سورج کا نکالنے والا، اے ہواؤں کا چلانے والا، اے بجلیوں کا کڑکانے والا، آج میرے گود میں اور میرے ہاتھ میں وہ بچہ ہے جس کے آگے 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 بڑھنے کا اور آگے رہنما بننے کے سارے لوگ امیدیں ظاہر کر رہے ہیں۔ میں یہ معصوم عبداللہ کے یتیم محمد کے ہاتھ کے حوالے تجھ سے مانگتا ہوں کہ تو بارش کر دے۔ فرمایا جب یہ دعا عبد المطلب نے بھی زبان سے نکالا کہ میں محمد کے حوالے تجھ سے آسمان کے پیدا کرنے والے رب میں تجھ سے بارش مانگتا ہوں، روایت کرنے والوں نے لکھا ہے کہ ابھی ابو قبیس سے دعا ختم کر کے پہاڑی سے نیچے بھی نہیں آئے تھے، اتنی مشتعل بارش شروع ہوئی کہ مکہ کے اندر پانی پانی ہو گیا اور مکہ کے اندر نہریں جاری ہو گئی، سارے سبزے اگ گئے اور اس کے اندر ہریالی آ گئی۔ لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ محمد قیمتی بچہ ہے اور محمد کی ہی صدقے اللہ نے بارش کو برسایا ہے۔ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 8 سال کی عمر کو پہنچے ہیں اور آپ کی یہ برکت سے پانی کا ظہور ہو گیا، بارش ہونے لگی۔ ادھر عبدالعزت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں ایک بیماری لگ گئی، سرخی آ گئی، جس کو آشوب چشم کہا جاتا ہے۔ آنکھ بالکل سرخ ہو کر جو تکلیف دینے لگتی ہے، یہ تکلیف محمد رسول اللہ کی آنکھوں میں ہو گئی۔
عبد المطلب بہت پریشان کہ اب کیا جائے، ان کو آنکھ میں اتنی تکلیف ہو گئی ہے، ان کی آنکھ بالکل سرخ ہو گیا ہے اور تکلیفیں بہت زیادہ ہیں، آنکھوں سے پانی جاری ہے۔ لوگوں نے کہا کہ دیکھو ایک آدمی ہے جو اس کی علاج کیا کرتا ہے لیکن یہاں سے تھوڑی دور پہ ہے، اس کے پاس لے کر چلے جاؤ۔ عبد المطلب اس کے ذریعے بڑے بڑے لوگ جن کی آنکھوں کی تکلیف ہوئی تھی ٹھیک ہو گیا ہے، آپ ان کو لے کر وہاں چلے جائیں۔ عبد المطلب وہاں سے 8 کلومیٹر کی دوری پہ تھا۔ عبد المطلب نے اپنے پوتے محمد کو لے کر وہاں گئے، جا کر آواز دیا تو وہ جو حکیم وہ جو علاج کرنے والا تھا وہ اپنے گھر سے نکلنے میں تھوڑی سی تاخیر کی، اس کی یعنی لاپرواہی کی، یوں سمجھیے کہ کچھ کر رہا ہوگا وہ نکلنے میں دیر کیا۔ جیسے ہی اس نے انسنی کی، آواز دینے میں کوئی آواز نہ ملا، اچانک اس کے گھر میں ایک زلزلہ کا اتنا بھیانک جھٹکا آیا کہ وہ بے چین ہو کر باہر نکل آیا۔ جب باہر نکلا تو عبد المطلب کو دیکھ کر کہنے لگا لگتا ہے تم نے ایک آواز دی تھی، میں نے تمہاری آواز کو انسنی کر دی تو یہ زلزلہ ایسا بھیانک آیا کہ میں باہر نکل آیا۔ اتنے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نظر پڑی تو وہ دیکھنے لگا، کچھ نہیں کہا۔ دیکھنے کے بعد سیدھا اپنے گھر میں پھر داخل ہوتا ہے، جا کر نہاتا ہے، نہانے کے بعد ایک کتاب لے کر آتا ہے اور پھر عبد المطلب سے کہتا ہے اب بتاؤ کیا بات ہے۔ عبد المطلب نے کہا کہ دیکھیے اس کی آنکھ میں آنسو بے چشم ہو گیا ہے، آنکھ سرخ ہو گئی ہے، بہت پانی چل رہا ہے، اس کی بہت دقت ہے۔ اس نے کتاب کھولا اور کتاب دیکھتا، پھر محمد رسول اللہ کو دیکھتا، پھر کتاب پڑھتا، پھر محمد کو دیکھتا، آخر میں کہنے لگا عبد المطلب تم اس کے علاج کے لیے میرے پاس آئے ہو، خدا کی قسم میں تو جن مریض کا علاج کرتا ہوں اس کے علاج کے بعد میں کہتا ہوں محمد کا رب اس کے صدقے میں اس مریض کو ٹھیک کر دینا، تو اس محمد کے ذریعے تو وہ ٹھیک ہو رہا ہے، اس محمد کے علاج کے لیے تم میرے پاس آئے۔ میں تو اپنی کتاب کو پڑھ کر یہی ملا رہا تھا کہ یہی محمد تو نہیں ہے جس کا تذکرہ میری کتاب میں ہے، تو میں نے دیکھا واقعتاً یہ وہی محمد ہے جس کی کتاب میں پڑھ رہا تھا اور جس کی قسمیں کھا کر میرے ذریعے مریض ٹھیک ہو رہے تھے۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ ابھی تو اس کو یہ تکلیف ہے، اس کی تکلیف کو دور کر دو۔ کہا اس کی تکلیف کو دور میں نہیں کر سکتا، اس کی تکلیف کا علاج تو اس کے پاس ہے۔ پھر آپ کو کہا کہ محمد تم اپنے لعاب کو نکالو اور اپنے آنکھوں پہ لگاؤ۔ عبد المطلب نے پیارے آقا کے لعاب کو یوں لیا اور آنکھوں پہ لگایا، فرمایا اسی وقت پیارے آقا کی آنکھوں کی سرخی ختم ہو گئی۔ وہ کہنے لگا جو حکیم اور ڈاکٹر اس زمانے کا تھا، اس نے کہا عبد المطلب یہی تو محمد ہے جس کے آنے کا انتظار ہر زمانے کے نبیوں نے کیا ہے، اور ہر لوگوں نے یہ خبر دی تھی کہ ایک محمد آئے گا جو آخر نبی ہوگا، یہ محمد آخر نبی ہے، ان کی تم حفاظت کرنا، ان کا دیکھ بھال کرنا، انہی کے رب کی قسم کے صدقے اور انہی کے رب کی دعاؤں کی وجہ سے میرے مریض اچھے ہوتے ہیں، تم انہیں واپس لے جاؤ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد المطلب واپس لے کر چلے آئے۔ آپ کی عمر 8 سال مکمل ہوتی ہے، ادھر عبد المطلب کا انتقال کا وقت آ جاتا ہے۔ جب عبد المطلب کو اپنے انتقال کے اثرات اور دنیا سے جانے کے اثرات نظر آنے لگے تو آپ نے اپنے بیٹے ابو طالب کو بلایا اور بلا کر کہا دیکھ میں دنیا سے جا رہا ہوں، اب تم میرے بعد میرے بھتیجے میرے پوتا اپنا بھتیجا محمد کا خیال رکھنا۔ وہ تو چاہ ہی رہے تھے کہ ہماری کفالت میں مل جائے، حضرت زبیر چاہ رہے تھے ہمیں مل جائے، حضرت عباس چاہ رہے تھے ہمیں مل جائے، لیکن دادا نے عبد المطلب نے طالب کے حوالے کیا اور کہا ان کا دیکھ بھال کرنا۔ ام ایمن بیان کرتی ہے ابھی آپ نے حوالے کیا اور اس کے چند ہی دن بلکہ چند ہی گھنٹوں کے بعد عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ سیرت لکھنے والوں نے لکھا 8 سال کی عمر تھی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سرہانے کھڑے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ ابو طالب نے کہا بیٹا تو فکر نہ کر، میرے حوالے کر کے گئے ہیں، میں تمہارا دیکھ بھال کروں گا۔ پھر ابو طالب نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھ بھال کیا، آپ کا بڑا خیال رکھا،
آپ کے تمام چیزوں میں رعایت کرتے، سب سے زیادہ محبت آپ سے کرتے۔ پھر ایسا ہوا کہ آپ کی عمر 9 سال کی ہوتی ہے تو ابو طالب ملک شام کے سفر کے لیے تجارت کے غرض سے جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور تجارت کے لیے جانے لگتے ہیں۔ جب تجارت کے لیے نکلنے لگتے ہیں، ایک 9 سال کا بچہ ہے، باپ پہلے جا چکے تھے، ماں بھی جا چکی تھی، دادا ان کے سہارے تھے، وہ بھی جا چکے۔ اب چچا ایک امید کی کرن تھی، اب وہ بھی ملک شام تجارت کے لیے جانے لگے۔ انہوں نے سن رکھا تھا میرے ابا بھی شام گئے تھے، تجارت کے لیے ہی گئے تھے، اسی سفر میں واپس نہ آئے اور واپسی نہ ہوئی، ان کے زخم ہرے ہو گئے ہیں۔ یہ سوچنے لگے چچا بھی جا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ چچا سواری پہ سوار ہونے لگے، یہ آگے بڑھ کر گھوڑے کے رکاب کو جو ہے لگام کو پکڑ لیتے ہیں اور اپنے چچا کے قدموں کے پاس آ جاتے ہیں اور کہنے لگتے چچا جان یہاں تیرے علاوہ میرا کون ہے؟ آپ مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ دادا بھی نہیں، امی بھی نہیں، ابو بھی نہیں، آپ ایک سہارا اور آپ بھی جا رہے ہیں، میں یہاں کس کے پاس رہوں گا؟ کون میرا دیکھ بھال کرے گا؟ کون مجھے کھلائے گا؟ کون مجھے سلائے گا؟ کون میری ضرورت کو پورا کرے گا؟ اس لیے چچا جان میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، مجھے آپ اپنے ساتھ لے لیں۔ چچا کہنے لگے بیٹا بڑا لمبا سفر ہے، بہت دور کا سفر ہے، ملک شام جانا ہے، اس سفر کی تکلیف کو تو تیرا باپ بھی برداشت نہ کر سکا، اس سفر کا انداز، اس سفر کی مصیبتوں کو وہ بھی نہ جھیل سکا۔ تو اس کا ایک امانت ہے، تیری معصومیت اور تیرا بچپن اتنا لمبا سفر برداشت نہ کر سکے گا، اس لیے تو نہ جا۔ لیکن محمد پریشانی کے عالم میں اپنے چچا کی گریہ گزاری کرنے لگے اور کہنے لگے چچا جان آخر آپ مجھے یہاں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ مجھے یہاں کون دیکھے گا جو آپ کہہ رہے ہیں اتنا لمبا سفر تو نہیں کر سکے گا، آپ مجھے لے چلیں۔ آخر میں مجبور ہو کر طالب نے اپنے سواری پہ سوار کر لیا اور لے کر چل پڑے۔ جب راستے میں چلنے لگے، جاتے جاتے ملک شام سے پہلے پڑاؤ ڈالتے، لوگ آ کر آپ کی عزت کرتے، آپ کی بہت دیکھ بھال کرتے۔ ابو طالب بھی دیکھتا کہ محمد تو بڑوں سے زیادہ تیز اور ذہین ہے، نہ ان کو سمجھانا پڑ رہا، نہ ان کو کچھ بتانا پڑ رہا، بلکہ ان کی وجہ سے تو میرے سواری پہ بھی دھوپ نہیں پڑ رہے ہیں۔ آخرکار چلتے چلتے وہ آگے چلتا چلتا ملک شام سے پہلے ایک جگہ پہنچتا ہے جہاں بحیرہ نامی ایک بہت بڑا راہب رہا کرتا تھا اور اس کے بہت بڑے کلیسے بنے ہوئے تھے۔ وہ کبھی اپنے کلیسے سے باہر نہیں آیا کرتا تھا، وہ اسی میں رہا کرتا تھا۔ قافلہ آتا، پڑاؤ ڈالتا، آگے چلا جاتا، وہ کبھی باہر نہ نکلتا۔ لیکن آج تو عجیب و غریب بات ہوتی ہے، جب یہ قافلہ وہاں پڑاؤ ڈالتا ہے تو بحیرہ راہب نکل کر آتا ہے اور آ کر قافلے والوں سے ملاقات کرتا ہے اور آ کر کہتا ہے تم سب کی ہمارے یہاں دعوت ہے، تم سب آج رات کا کھانا ہمارے ساتھ ہمارے کلیسے میں کھاؤ گے۔ کہہ کر چلا گیا۔ اب جب جانے کی باری آئی، سارے لوگ جانے لگے تو عبد المطلب نے کہا سب بڑے جائیں گے دعوت میں، ان بڑوں میں یہ بچہ جائے گا، پتہ نہیں اتنا بڑا راہب ہے وہ کیا سوچے گا کیا نہیں سوچے گا۔ اس نے کہا محمد تم یہیں رہو، میرے سامان کا دیکھ بھال کرو اور تم یہیں رہو، اس لیے کہ بڑا راہب ہے، یہ تو آج تک کبھی باہر نکلا نہیں تھا، آج پتہ نہیں کیسے باہر نکل کر ہم لوگوں کو دعوت دیا ہے، اور پھر مکہ کے بڑے بڑے لوگوں کا یہ قافلہ جا رہا ہے، اگر تم کو لے جایا جائے تو شاید وہ کچھ سوچنے لگے۔ بحیرہ محمد کو عبد المطلب نے سمجھا کر یہیں چھوڑ دیا۔ اب سارے لوگ دعوت میں چلے گئے۔ جب سب چلے گئے بحیرہ نے دیکھا سب کو تو کہنے لگا بھائی میں نے جس کی وجہ سے دعوت کیا تھا وہ نظر نہیں آ رہا، وہ تو ہے ہی نہیں اس میں۔ لوگوں نے کہا نہیں سب چلے آئے ہیں، صرف ایک چھوٹا بچہ تھا، اس نے کلیسا کے اندر ان کو لانا مناسب نہیں سمجھے، اس لیے میں نے ان کو چھوڑ دیا کہ ارے اسی کی وجہ سے تو دعوت کیا تھا، چونکہ میں نے دیکھا کہ یہ قافلہ چل رہا ہے، جو اس قافلے میں کوئی بچہ ہے اس میں بادل ہو رہا ہے اور اس کو بادل دھوپ نہیں پہنچنے دے رہا ہے اور اس کے انداز سے الگ عجیب و غریب چیزیں نظر آ رہی تھی، اس لیے میں نے دعوت کیا تھا کہ آخر وہ بچہ کون ہے میں اس کو قریب سے دیکھوں۔ چونکہ وہ چھوٹا بچہ وہاں بلایا گیا، میں نہیں ان کو بھی بلاؤ، دعوت میں سب کو آنی چاہیے،
بچوں کو بھی لے کر آؤ۔ عبد المطلب نے اپنے بیٹ پوتے محمد کو بلایا۔ بحیرہ نے دیکھا، دیکھنے کے بعد سب کو کھانا کھلایا، اور پھر عبد المطلب کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ دیکھو اسے یہاں سے واپس بھیج دو یا اسے میرے پاس یہاں رہنے دو، چونکہ آپ ملک شام جا رہے ہو، وہاں یہودی بہت ہیں، اور یہودی کے ساتھ ساتھ وہاں علم رکھنے والے لوگ بھی ہیں جو پچھلی کتابوں کو جانتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ تم تجارت میں لگ جاؤ اور یہودی اپنی پچھلی کتابوں کے اعتبار سے سمجھ جائیں کہ یہی آخر نبی ہے، تو وہ ان کو قتل نہ کر دیں، ان کے جان کے خطرے ہیں۔ اس لیے ایسا کرو، دو میں سے ایک کام کرو، یا تو اسے مکہ واپس بھیج دو یا اسے میرے پاس چھوڑ دو، جب تم واپس آنا اسے لے لینا۔ اس زمانے کا آدمیوں کا ایمان جو تھا کتنا پختہ تھا۔ عبد المطلب نے کہا بحیرہ صاحب، راہب صاحب، ہمارا یہ بیٹا ہمارا ایک پوتے کو اللہ نبی بنائے گا؟ کہے ہاں اسے نبی بنائے گا، یہ سارے نبیوں کے سردار ہوں گے، تمام نبیوں نے انہی کے آنے کی خبر دی ہے، 40 سال کی عمر میں یہ نبوت ملے گا۔ تو پھر آپ نے کہا جب 40 سال کی نبوت میں اسے عمر نبوت ملے گا اور یہ تمام نبیوں کا امام ہوگا، اسے نبیوں کے سردار بنائے جائیں گے، تو کسی یہودی کو اتنی ہمت کہاں جو محمد کو قتل کر دے؟ تو زندہ رہے گا تب تو اسے نبی بنائے جائیں گے۔ جب آپ کی کتاب میں یہ بات موجود ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہو، تو کوئی یہودی سے قتل کیسے کر دے گا؟ کوئی یہودی سے جان کیسے مار دے گا؟ اس لیے میں محمد کو یہاں نہیں چھوڑوں گا اور میں اسے مدینہ پہنچاؤں گا۔ جب آپ کی کتاب کہنے کی سچی کتاب ہے اور آپ اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ بات بھی سچی ہے کہ نہیں محمد یہی محمد بن عبداللہ ہے جو آخر میں نبی بنیں گے، تو پھر یہ دنیا کی کوئی طاقت کو برباد کر ہی نہیں سکتی ہے، اس لیے میں اسے لے کر جاؤں گا اپنے ساتھ۔ اور پھر اپنے ساتھ ملک شام لے کر چلے گئے۔ جب ملک شام گئے اتنی اچھی سے تجارت کیا، اتنے اچھے سے کاروبار کیا کہ لوگ دنگ رہ گئے کہ بڑے بڑے تاجر بھی ان کے سامنے پھیل ہو گیا کہ محمد اتنے بڑے تاجر، دیکھنے میں بچہ 9 سال کی عمر کا اور تجارت میں اتنا ماہر کہ بڑے بڑے تاجر بھی گھٹنے ٹیک دے رہا ہے، ان کے سامنے کوئی ٹک بھی نہیں رہا ہے۔ محمد کی تجارت کے چرچے ہونے لگے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ملک شام سے واپس تشریف لے آئے۔ آپ نے بیان فرمایا کہ میں بچپن میں اپنے لوگوں کا یعنی مکہ والوں کا بکریاں بھی چرایا کرتا تھا۔ یعنی شروع سے آپ بیٹھ کر کھانے کے عادی نہ بنے، بلکہ شروع سے اپنی محنت و مزدوری اور اپنی طاقت اور اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہیں، یعنی کچھ نہ کچھ کرتے ہیں جس سے آپ کما کر کھایا کرتے تھے، کمائی کے بلبوتے پہ۔ بچے نے فرمایا میں نے اپنے بچپن میں لوگوں کے بکریوں کو چرایا ہے، اور تمام نبیوں کی سنت ہے کہ تمام نبیوں نے بکری کو چرایا ہے۔ فرمایا 2 اقیہ میں لیا کرتا تھا، کہیں 2 اقیہ کبھی کہیں تذکرہ ہے 1 اقیہ یعنی 2 درہم یا 1 درہم، یہ بعد میں فرمایا 2 دینار۔ بہرحال آپ کو مزدوری ملا کرتا تھا اور آپ اس مزدوری میں لے کر بچپن میں بکریوں کو چرایا کرتے تھے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو بکریاں چرانا یہ تمام نبیوں کی سنت ہے، تمام نبیوں نے بکریاں چرانا ہے۔ چونکہ بکری یہ بڑی مسکین اور کمزور جانور ہے، کمزور ہے، اور اس کے اندر ایک صفت ہے یہ ادھر ادھر بھاگتی بھی ہے۔ بھیڑ کی طرح نہیں ایک ادھر جا رہا اسی طرف جائے گا اس طرف نہیں، بلکہ کوئی ادھر جاتی ہے، کوئی ادھر جاتی ہے، کوئی ادھر جاتی ہے، اور جب کوئی ادھر ادھر بھاگے چرانے والے کو غصہ آئے گا، لیکن اگر غصے میں زور سے مار دے تو وہ مر جائے گی، اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائے گی۔ تو اللہ نے بکریاں چروایا کہ یہ ادھر ادھر بھاگنے والے کمزور کو تم سہارو، اس لیے کہ تمہارے پاس کمزور امتیں ملے گی جو ادھر ادھر بھاگے گی، جن سے تم کو غصہ نہیں کرنا ہے۔ اگر غصہ کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، غصہ کرو گے تو تم سے بھڑک جائے گی، غصہ کرو گے تو وہ بھٹک جائے گی۔ اس لیے تم بکری چرا کر یہ کمزور اور مسکین کو چلا کر تمہیں کنٹرول کرنے کا اور اپنے غصے کو ضبط کرنے کا عادت پڑ جائے، اور پھر پیار سے اپنے پاس بلانے کی عادت ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگے ہم تم کو نبی بنائیں گے تو تمہارے ماننے والے تم سے بھٹکیں گے، تم کو برا بھلا کہیں گے، تمہارے سامنے کچھ اور کہیں گے۔ تم غصے میں نہ آ جاؤ بلکہ تم پیار سے اس
طریقے سے ان کمزور بکریوں کو تم ریوڑوں میں لے آیا کرتے ہو، اس طریقے سے ان کمزور بکریوں کی نگہبانی کر دیا کرتے ہو، اسی طریقے سے تمہیں نگہبانی امت کی کرنی پڑے گی۔ یہ کمزور کو سنبھالنا پڑے گا، اس کمزور کو دھکارنا اور مارنا نہیں پڑے گا، بلکہ ان کو مضبوط سے پکڑنا ہوگا۔ اس طریقے سے یہ کمزور بکریاں، اس نے فرمایا بکریوں کا باندھنا، بکریوں کا چرانا تمام نبیوں کی سنت ہے، اس کے اندر اللہ نے بہت برکت رکھی ہے۔ بکریوں کے اندر جتنی برکت ہے اتنی برکت کسی اور جانوروں میں نہیں ملتا۔ آپ ایک بکری پالیں، چند سال نہیں گزرے گا کہ آپ کے یہاں بکریوں کا ڈھیر ہو جائے گا۔ ان کے اندر ایک تو مسکینت، اچھا ایک چیز اور ہے، آپ انہیں کھانے کے لیے ڈال دو تو ڈالی ہوئی چیز جیسی آپ ڈال دی ہے وہ کھا لی اور وہ اپنی جگہ پہ چپ پہ پڑ جاتی ہے۔ اور جانوروں کے مقابلے میں جیسے اونٹ ہے، دوسرے جانور ہیں، ان کا انداز الگ ہوتا ہے، لیکن یہ بڑی مسکین جانور ہے، بہت کمزور جانور ہے، بہت جو ہے برکت والی جانور ہے، اس لیے اللہ نے تمام نبیوں سے بکریاں چروایا۔ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں تو دائی حلیمہ کے یہاں اپنے بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرایا، لیکن مکہ کے اندر آنے کے بعد آپ نے یہاں بھی بکریاں چرائی، ان کے ساتھ چرایا، یعنی ان کے قریش کے اور مکہ کے دوسرے لوگوں کی جان بکریوں کو درہم اور رقیہ پہ لے کر کے جانور چرایا کرتے تھے۔ اللہ نے آپ سے بکریاں چرایا اور آپ مکہ المکرمہ میں ابھی زندگی گزار رہے تھے۔ آپ ابھی 11 یا 12 سال، بعد میں 10 سال ہی لکھا ہے کہ اس عمر کے ہوئے تو مکہ المکرمہ کے اندر خانہ کعبہ کے کفار مکہ نے یہ سوچا، سردار قریش نے یہ سوچا کہ خانہ کعبہ کی نئی تعمیر کی جائے۔ نئی تعمیر کرنے کے لیے اس بات کا اعلان کیا کہ جن کے پاس خالص حلال پیسے ہیں وہ پیسے جمع کرو، خانہ کعبہ کے نئے سرے سے تعمیر کی جائے۔ آج جو آپ جو ہزار کرام جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں حتیم کا حصہ جو خانہ کعبہ سے، وہ پہلے خانہ کعبہ تھا، وہ پورا حصہ خانہ کعبہ تھا، لیکن اللہ کو ہم جیسے غریبوں اور فقیروں کو خانہ کعبہ میں داخلہ ناممکن تھا، اس لیے اللہ نے راستہ نکالا کہ میرے چاہنے والے جب میرے گھر آئیں تو مجھے خانہ کعبہ میں داخل ہونے کا موقع مل جائے اور وہ خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے۔ چنانچہ مکہ والے نے جب پیسہ جمع کیا اور کعبہ کی تعمیر کرنے لگے تو پیسہ گھٹ گیا، کعبہ کی تعمیر کرنے لگے پیسہ گھٹ گیا، تو لوگوں نے کہا ایک کام کرو، جب پیسہ گھٹ رہا ہے تو پوری باؤنڈری نہ کر کے پورے کو احاطے میں کمرے نہ بناؤ، یعنی پورے کو خانہ کعبہ کا نقشہ مت دو، بلکہ کچھ حصے چھوڑ دو اور اس کی ہاف باؤنڈری کر کے رہنے دو اور آدھے کو خانہ کعبہ بنا دو۔ تو خانہ کعبہ جو بن گیا، باقی جو خانہ کعبہ کا حصہ بچا ہوا ہے اس کا نام حطیم ہے، وہ بھی پہلے خانہ کعبہ ہی تھا، لیکن اللہ کو یہ منظور تھا کہ نہیں، امت محمدیہ کے غریب لوگ آئیں گے، امت محمدیہ کے وہ لوگ آئیں گے جن کو کوئی نہیں پہچانتا، جن کو کوئی نہیں جانتا، لیکن وہ میرے رب میرے گھر کی محبت میں آئیں گے، میرے گھر کی چاہت میں آئیں گے، میرے گھر کے غلاف کو تو پکڑیں گے، میرے گھر کی چوکھٹ کو تو چھوئیں گے، میرے گھر کی مزاج پہ رحمت پہ تو آئیں گے، لیکن میرے گھر میں داخل نہیں ہو پائیں گے، اس لیے کہ اس میں تو تالا پڑا ہوگا اور اتنے لوگ داخل کیسے ہو پائیں گے، اس لیے اللہ نے ان کے پیسوں کو کم کر دیا کہ کعبہ چھوٹا ہو جائے اور حتیم کعبہ کا حصہ حتیم بن جائے، اس کے اندر لوگ داخل ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، ایک طرف سے داخل ہوتے ہیں دوسرے دانے پہ نکلنے کا ہے، لیکن ایک ہی دانے سے نکلتے ہیں، وہ نکلنے اور داخل ہونے کا اللہ نے وہ حصہ بنا دیا کہ آنے والے امت محمدیہ کے وہ لوگ، چونکہ آپ نے دیکھا اور سنا اس سے پہلے بھی، ہندوستان کو چھوڑیے سارے ممالک کے لوگوں کو اس کے اندر داخل ہونے کا شرط حاصل نہیں ہوتا۔ ہندوستان قابل احترام اور فخر کی بات یہ ہے کہ ہندوستان کے ایک عالم دین حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی جو دارالعلوم ندوۃ العلماء کے محتمم رہ چکے، ان کو کعبۃ اللہ کی چابی دی گئی، بادشاہوں نے چابی دیا اور کہا حضرت آپ کعبہ کے دروازہ کھولیں اور کعبہ میں داخل ہو جائیں اور کعبہ کو دیکھیں کہ جب ان کو چابی دیا گیا کہ وہاں کے بڑے بڑے سردار، وہاں کے بادشاہ بھی اور وہاں کے بڑے بڑے علماء بھی پیچھے لائن میں کھڑے ہو گئے کہ حضرت اپنے ساتھ ہمیں بھی داخل کر لیجئے تاکہ کعبہ کا اندر کا حصہ ہم بھی دے دیں۔ تو حضرت نے یہ سعادت ہندوستان کے ایک عالم دین کو عطا فرمایا جو اندر گئے، باقی لوگ جا
جو حتیم کے حصے میں داخل ہوتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیں، وہ بھی کعبہ کا حصہ ہے، وہ کعبہ میں ہی داخل ہوتے ہیں۔ باقی باتیں انشاءاللہ آئیں گی۔ ایک گزارش ہے، گزارش یہ ہے، آج سے چند مہینہ قبل آپ حضرات کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ تمام